وہ عظیم واقعہ جب انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جب اللہ کی تجلی کے سارے پردے مٹ گئی۔ وہ نور جسے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر غشی طاری ہو گئے۔ وہ کون سا مقام تھا جہاں اس کائنات کے مالک کا ظہور ہوا؟ اس جگہ کی کیا حالت ہوئی؟ وہ جگہ آج کہاں ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلا وطن کیا گیا تو آپ مدین پہنچے، جہاں اپنے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور وہیں بس گئی۔ مدین میں اب 10 سال تک مقیم رہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والدین اور لوگوں کی یاد شدت سے پریشان کرنے لگی، لہذا اپنے مصر جانے کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں آپ کے اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ مدین سے مصر کا سفر ایک لمبا سفر تھا، راستہ بھی بہت دشوار تھا۔ سفر کی ایک تاریک رات تھی، ہوا میں خنک تھی اور موسم سرد تھا۔ آپ علیہ السلام کنواں طور کی جانب بڑھ رہے تھے۔ کنواں طور اس راستے میں واقع تھا جو مدین سے مصر کی طرف جاتا ہے۔ جب آپ طور کے پہاڑ کے نزدیک پہنچے تو راستے میں بھٹک گئی۔ آگ کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ آپ کے ساتھ غلام اور بکریاں بھی تھیں۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، لہذا اس سرد رات میں ہواؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ وہاں اپنے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی مگر ناکام ہوئے، کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا، اس لیے آگ نہیں جل رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ صفورہ بھی امید سے تھیں، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ اس وقت آگ کے ہونے سے ہی روشنی اور گرمی مل سکتی تھی، لہذا جب اپنے ادھر الفادر دیکھا تو دور آگ جلتی ہوئی روشنی دکھائی دی۔ اس روشنی کو دیکھ کر لگا کہ شاید وہاں کوئی اور مسافر موجود ہے جس نے آگ جلا رکھی ہے، شاید اس سے مدد مل سکے، ہمیں وہ راستہ ہی بتا دے۔ لہذا اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی الفاٹے لاؤں جسے تم تاپ سکو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے حصول کے لیے چل دی۔ راستہ نہایت ہی پتھریلا اور نشیب و فراز والا تھا۔ اپنے اسے پار کیا اور غار نما والی جگہ کی طرف بڑھے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ جب آپ اس روشنی کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سرسبز جھاڑی آگ کی لپیٹ میں ہے۔ آگ پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی ہے، لیکن وہ درخت کو راکھ کرنے کی بجائے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ درخت روشنی سے جگمگا اٹھا ہے۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے مگر درخت کی کوئی شاخ بھی نہیں جلتی تھی اور نہ کوئی پتا، نہ کوئی دھواں الفاڑ رہا تھا اور نہ ہی تپش۔ یہ منظر نہایت عجیب و غریب اور آنکھوں کو کر دینے والا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیرانی کی حالت میں اس درخت کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ وہ درخت آگ سے درخت مغرب کی دائیں سمت میں تھا۔ اچانک ایک آواز آئے، اے موسیٰ، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں آتار دے تو ایک مقدس وادی میں کھڑا ہے اور میں نے تجھے چن لیا ہے۔ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں، بس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور اپنے بندے کو حکم دیا کہ یہ جگہ پاک اور مقدس ہے، اور آپ کو اللہ نے نبی چن لیا ہے تاکہ آپ مصر کی طرف جائیں اور فرعون کو اللہ سے ڈرائیں۔ نیز اب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت خود اللہ رب العزت کے ذمے ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اس واقعہ پر حیران و پریشان تھے، پرالف بولے، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اسی سے اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسے پھینک دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فورالف حکم کی تعمیل کی اور اپنی لاٹھی پھینک دی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ زمین پر گرتے ہی وہ لاٹھی سانپ بن گیا جو آدیر الفادیر بھاگنے لگا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئی، پلٹ کر بھاگے اور مڑنے کی ہمت نہ کی۔ فورالف ارشاد باری تالا ہوا، موسیٰ پلٹ آؤ، خوف نہ کرو،
بالکل محفوظ ہو، اس آسا کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے اس سانپ کو پکڑا تو وہ سے آسا بن گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل فرمائی اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو ایسا نور اور چمکدار نکلا جو بے مثال تھا۔ لہذا یہ دو معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دی گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا اور طور سے واپس لوٹے تو کوئی شخص بھی اب کے چہرے کی طرف دیکھ نہ پایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے اور آنکھوں میں وہ حسن و نور آ گیا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد اب کی طرف دیکھنے والا اب کے حسن کی تاب نہ لا پاتا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ملا لیتے تو اس شخص پر ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ کوہ طور سے واپس آنے کے بعد اب مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کائنات کے رب سے کلام کرنے کی سعادت پر کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ مصر کی وادی میں موجود کنواں طور وہ پہاڑ ہے جسے جبل موسیٰ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کی تجلی کو اس پہاڑ کی چٹانیں برداشت نہ کر سکی اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں ٹوٹ گئیں۔ اللہ کی تجلی کی وجہ سے یہ پہاڑ آج بالکل بے آب ہو گیا ہے۔ اس پہاڑ پر کوئی پیڑ پودے نہیں الفقتی، نہ ہی یہاں کوئی پانی موجود ہے۔ یہ پہاڑ دنیا کا واحد پہاڑ ہے جو روز دو مختلف درجہ حرارت تبدیل کرتا ہے۔ صبح کے وقت نہایت ہی گرم ہوتا ہی اور رات کے وقت بالکل ٹھنڈا۔ یہ پہاڑ روز اپنے رنگ میں بھی تبدیلی لاتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن کے وقت بالکل سرمی دکھائی دیتا ہے۔ آج سنڈ کھیترائی چرچ کنواں طور کے دامن میں واقع ہے۔ یہ خانقاہ 4 صدی عیسوی میں بنائی گئی تھی۔ خانقاہ کے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ جھاڑی جس پر اللہ کی تجلی ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا تھا آج تک وہیں قائم ہے۔ انتظامیہ نے وہاں لکڑی کی رکاوٹیں بنا کر راستہ بند کر دیا، وہاں لوگوں کا داخل ہونا منع ہے۔ کچھ انسانوں نے اس جھاڑی کو مختلف علاقوں میں کاشت کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہے۔ یہ جھاڑی دنیا کے کسی حصے میں بھی کاشت نہیں کی جا سکتی۔ آخر کار اس جھاڑی کی ایک قلم کہیں دور بو دی گئی، وہاں پودا نکل آیا۔ سائنسدانوں نے اس جھاڑی کو معجزہ تسلیم کیا۔ بہرحال اس واقعے میں بہت سارے پوشیدہ پیغام موجود ہیں، جن میں ایک اہم پیغام یہ ہے کہ اتنا عظیم اور سخت پہاڑ اللہ کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر سرما ہو گیا، لیکن ایمان والوں کا دل اللہ کو برداشت کر لیتا ہے۔ یہ مسلمانوں پر اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اللہ کے کلام قرآن مجید کو ہم اپنے دلوں میں محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ دل اتنا عظیم و بابرکت ہے کہ جسے دیکھ کر فرشتے بھی حیرت زدہ رہ جاتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے یہ پھٹ جاتا اور دب جاتا۔